جب قریش کو یقین ہو گیا کہ محمد نہ تو ترغیب سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، تو اب ان بے سہارا مسلمانوں کو نشانہ بنا دیا جو اسلام لا چکے تھے لیکن ان کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سنگ دل آقا امیہ تپتی ہوئی دوپہر میں باہر لاتا اور انہیں پیٹھ کے بل لٹا دیتا اور ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا۔ اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد اور والدہ کو بنو مخزوم کے لوگ سخت گرمی کی حالت میں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اسی ظلم میں ان کی والدہ بھی شہید ہو گئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مشرک نے ان کو ایک تمانچہ مارا کہ جس سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ولید بن مغیرہ نے ان پر طعن کیا، اگر تم میری پناہ میں رہتے تو تمہاری یہ آنکھ ضائع نہ ہوتی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ تم تو میری ضائع آنکھ کے بارے میں فکر مند ہو، خدا کی قسم میری تو یہ صحیح آنکھ بھی یہ تمنا کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قریش نے انگارے جلا کر ان کے اوپر ان کو لٹا دیا اور پھر کسی شخص کو بلا کر ان کے اوپر لٹا دیا تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ یہ سب ظلم صحابہ پر کیے جا رہے تھے، لیکن ان کے باوجود بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ آپ سوچئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چڑیا پر بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو جب صحابہ پر یہ ظلم ہوا تو ان کے دل و دماغ پر کیا گزری ہوگی۔ اور بات یہ نہیں ہے کہ صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا اور خود آپ محفوظ تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کی، ان کو برا بھلا کہا۔ عقل کے اندھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جاہل کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، کاہن کہا، بیوقوف کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں اور بیوقوفوں کو لگایا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندی اجڑی پھینک دی۔ چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور یہ نبی کا حوصلہ تھا، نبی کی استقامت تھی کہ ان تمام ایذاؤں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق کے راستے پر جمے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے۔ خود آپ کے صحابہ بھی مضبوطی سے اپنے پاؤں جمائے رکھے، ظلم برداشت کر لیے، ظلم سہ لیے۔ خود آپ کے صحابہ بھی اپنے قدموں کو مضبوطی سے جمائے رکھے، انہوں نے ظلم برداشت کر لیے، آنکھیں ضائع کر لی، انگاروں پر لیٹنا پسند کر لیا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پسند کر لیا، مکہ کی گلیوں میں گھسٹنا برداشت کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کو نہیں چھوڑا۔ جو بھی ایمان لایا وہ جان دے کر بھی اس دین کی حفاظت کرتا رہا، اور بعض تو وہ تھے جو ان کی استقامت کو دیکھ کر ایمان لائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سعادت مند افراد میں سے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دے کر ایمان لائے تھے، لیکن مکہ والوں کی اکثریت کفر و شرک پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹی ہوئی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ کی مخالفت اور تیزی سے بڑھ گئی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے صدمے پہنچے، اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال سے یہ مشہور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی تکلیفوں سے تنگ آ کر، ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ وہ طائف کی طرف ہجرت کرے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے دن قبیلہ بنو سعد میں گزرے تھے، اور قبیلہ بنو سعد یہ طائف کے قریب تھا، اور اس کے علاوہ بھی طائف والے بہت ہی خوشحال اور سمجھدار لوگ تھے، لیکن طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حال کیا، انہوں نے مکہ والوں کے ظلم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے سب سے پہلے قبیلہ ثقیف کے ذمہ دار لوگوں کو بلایا،
انہیں دین کی دعوت دی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور شہر کے بے وقوف لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹنے لگے تو دونوں جانب ان کے آدمی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ انہی زخموں کی حالت میں کھجور کے سائے میں بیٹھ گئے۔ میں جب چشم تصور سے سوچتا ہوں تو میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی چہرہ مجسم ہو کر آ جاتا ہے، میرے سامنے نبوت کا حسین چہرہ آ جاتا ہے، میرے سامنے تمام کائنات کے آقا کی بے بسی نظر آتی ہے۔ طائف والوں نے آپ کو ٹھکرایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے آسمانوں پر بلا لیا اور بتا دیا کہ اے انسانوں، اگر تم میرے نبی کے استقبال کا انکار کرو گے تو میں آسمان کے فرشتوں کو یہ حکم دوں گا کہ وہ میرے نبی کے استقبال کے لیے صفیں بچھا دیں گے۔ اس عزت افزائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخموں پر مرہم لگا دیا جو طائف والوں نے بڑی سنگ دلی سے لگائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یثرب والوں کی دلوں کو ایمان کی طرف مائل کیا۔ حج کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے پاس جا جا کر انہیں دین کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف نکلے، مینا میں ایک گھاٹی کے پاس گئے تو وہاں انصار کے کچھ لوگ جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کھول دیے، وہ اسلام لے آئے۔ اگلے سال اسی طرح جب اسی گھاٹی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے دن رات ایک کر کے ان کو قرآن سکھایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ کچھ ہی عرصے میں وہاں کوئی گھر ایسا نہیں رہا کہ جس میں کوئی مرد یا عورت مسلمان نہ ہو۔